لوگ پہلے بھڑکاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ زور سے صلی اللہ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم بھڑکتے نہیں ہیں۔ ملک میں مسلمانوں کا کیا مسئلہ آج کل پھنسا ہوا ہے؟ قرآن نے کہا نا کہ اگر کوئی تمہیں خبر دینے کے لیے آئے تو خبر سن کے کسی قوم پہ نہ چڑھ دوڑنا، پہلے جو خبر لے کے آیا اس کی تصدیق کرنا کہ یہ بندہ کیسے۔ ہمیں پتہ ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ 90% چیزیں جھوٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ آئی ٹی سیل والے بنا کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف جو بن کے بنائے اسٹیکر آ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھدار لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ ذرا سی بات پڑھ کے بھڑک جاتے ہیں، اور بھڑکنے کی وجہ سے آپ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ میں ثابت قدمی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اگر بھڑکنے کے علاوہ درست کام کرتے تو پھر ووٹ صحیح طرح نہ ڈالتے۔ بھڑکنے کے علاوہ اگر درست کام کرتے تو نمائندہ اچھا نہ چنتے۔ صرف بھڑکنے سے ہی اگر دین حاصل ہو سکتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب جو عام لوگ ہیں وہ بھڑکتے ہی پھریں سڑکوں کے اوپر، تو اس کا مطلب وہ دیندار ہو گئے۔ معیار طے ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت معیار طے کیا ہے زندگی کا، انسانوں کو راز بتا دیا ترقی کا۔ یہ بڑی بڑی کئی فیکٹریاں کھنڈر بن گئی، کئی بڑی بڑی ملیں کھنڈر بن گئی، کئی بڑے بڑے خاندان کھنڈر بن گئے، کئی بڑی بڑی بادشاہیاں کھنڈر بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ پاور میں آئے، جب وہ اونچی جگہ پر پہنچے، ان کے باپ دادا حلم والے تھے، ان کے باپ دادا صبر والے تھے، جب ان کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ یہ ہر ایک ارے گہرے کی بات سننے کے بعد دوسروں کے خلاف سازشیں گھڑنے لگے، اس لیے یہ سریا سے زمین کے اوپر آ گئے ہیں واپس۔ ہم ذاتی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ہمارا نیچر کیسا ہے؟ کبھی یہ سوچ رہے ہیں بھی ہمارا مزاج کیسا ہے؟ کیا ہم ذرا سی بات پہ بھڑک جاتے ہیں؟ کیا ہم ذرا سی بات پہ لڑنے لگتے ہیں؟ کیا ہم ذرا سی بات پہ فوراً انتقامی باتیں کرنے لگتے ہیں؟ کیا ہم ذرا سی بات پر آخری نتیجے تک کا اعلان کر دیتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں کہا گیا کہ اللہ کے پیارے نبی آپ حکم دیں تو ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس پوری قوم کو ختم کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام پر پابند رہیں گی، اور آج دنیا کی سب سے بڑی تفسیر کی جو مسجد ہے، سب سے بہتر جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ طائف کے اندر موجود ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے، دین صرف نماز میں نہیں ہے۔ نماز کے ذریعے ہم دین کو مکمل سیکھتے، نماز دین کا وہ مکمل ستون ہے جس کے ذریعے ہم جینے کا ڈھنگ سیکھتے ہیں۔ نماز ہمیں دکھاتی نہیں کہ جب نیت باندھ لی اب جو مرضی ہو جائے صبر سے کام لو، اس وقت تک کوئی حرکت نہ کرنا جب تک سلام نہ پھیر لیں۔ نماز ہمیں سکھاتی نہیں اطاعت اور فرما برداری، نماز ہمیں سکھاتی ہے سکون، صبر۔ اور اگر نماز کے دوران ہی ابھی کسی کا موبائل بج جائے تو باقی پردھان اور چودھری اور امام سوچتے ہیں بس سلام پھیر کے آج بتاتے ہیں اس کو کہ تیرا موبائل بجا کیسے ہے۔ بس دل کا جو معاملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اس بندے پہ، فرمایا نہیں اس کا بھی کمپنسیشن دینا ہے۔ ناراض ہونے والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، اور جبکہ سامنے والا خود مان رہا ہے کہ میں نے نعوذ باللہ آپ کو بھڑکانے کے لیے یہ باتیں کہی۔ تبھی تو قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب خلق عظیم کہا کہ کائنات میں جو سب سے بہتر نمونہ ہے انسانوں میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کفار مکہ نے نعوذ باللہ کہا تھا نا کہ آپ اللہ کے نبی کیسے بن گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں آیت نازل ہوئی اللہ نے یہ کچھ دیا، نہیں،
قرآن میں بھی ذکر ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں 40 سال تمہارے درمیان نہیں گزرے کہ ہمارا کردار، ہماری گفتگو، ہمارا کاروبار، ہماری نگاہیں، ہماری زبان، ہمارا لب و لہجہ، ہماری ثقافت اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے؟ تو دین عادات سے شروع ہوتا ہے، عبادات سے نہیں شروع ہوتا۔ عادتیں درست کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی عادت کو اچھا بنانا ہے، بات بات پر بھڑکنا نہیں ہے، نہ مذہب کے معاملے میں، نہ کاروبار میں، نہ ملازمت میں، نہ گھر میں، نہ تعلیم کے دوران بات بات پر نہیں بھڑکنا ہے، پہلے صبر اور حلم کو اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ صبر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا، بڑی مشہور آیت ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یاد ہے، ان اللہ، اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ جو صبر کریں گے ان کے ساتھ کون ہوگا بھائی؟ جو صبر کریں گے ان کے ساتھ اللہ ہوگا، جو صبر کریں گے ان کے ساتھ رب کی ذات ہوگی، جو صبر کریں گے کائنات کا مالک ان کا محافظ بن جائے گا، جو صبر کریں گے ان کی پشت پر اللہ کی طاقت آگے کھڑی ہو جائے گی۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں